السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شکیب قریشی ہے۔ میں پروفیشن کے لحاظ سے ایک رومٹالوجسٹ ہوں، اور میری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میڈیسن MBBS کیا۔ اس کے بعد میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد USA چلا گیا، جہاں پہلے میں نے اپنی انٹرنل میڈیسن کی ریزیڈنسی کی، اس میں امریکن بورڈ سرٹیفکیشن کی، اور اس کے بعد پھر میں نے رومٹالوجی میں اپنی فردر سب اسپیشلائزیشن کی۔ تو بڑے ہائی لیول کی ہم رومٹالوجی ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ پریکٹس کرتے رہے، اور میرے پاس رومٹالوجی کا بھی بورڈ سرٹیفکیشن 2 دفعہ میں کر چکا ہوں، اور جنرل میڈیسن کا 3rd ٹائم۔ تو ود دیٹ بیک گراؤنڈ ان مائنڈ اب میں پاکستان موو ہونا چاہتا ہوں، اور پاکستان میں اپنی پریکٹس سٹارٹ کر چکا ہوں جینیسس میں، شادمان میں۔ آپ کو تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ بتانا چاہوں گا کہ رومٹالوجی ہے کیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پاکستان میں اس کی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو اس میں مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت ایسی چیزیں رومٹالوجی کی ہیں جو اس وقت آرتھوپیڈک ڈاکٹرز جو کہ ایکچولی سرجنز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کہ ہم فزیشنز ہوتے ہیں، وہ اس کو بائی ڈیفالٹ ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں اور اویلیبلٹی بھی نہیں ہے سروسز کی۔ تو رومٹالوجی اور آرتھوپیڈک میں مینلی یہ فرق ہے کہ وہ سرجنز بائی پروفیشن ہوتے ہیں اور ہم فزیشنز بائی پروفیشن ہوتے ہیں، اور ہم بہت ایسی ڈفرینٹ چیزیں کے لیے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ سچ ایز ڈفرینٹ ٹائپ آف آرتھرائٹس کو ڈائگنوز کر کے ڈفرینشیٹ کرنا اور ان کو پراپر ٹریٹ کرنا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیزز ہوتی ہیں جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹیوپوروسس اور آٹو امیون ویسکولائٹس اور مسل ڈیزیزز۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آرتھرائٹس کیا ہے۔ بیسکلی آرتھرائٹس جوڑوں کا درد ہے، یعنی کہ جہاں بھی 2 ہڈیاں ملتی ہیں اور جوڑ بنتا ہے، اس کو اس ایریے کی انفلیمیشن کو یا پین کو آرتھرائٹس انگلش میں کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو رومٹالوجسٹ کے لیے ڈائگنوز کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس قسم کا آرتھرائٹس ہے، کیونکہ قسموں کے اندر آپ کے مین 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک نان انفلیمیٹری اور ایک انفلیمیٹری۔ جو نان انفلیمیٹری ہوتا ہے وہ ہمارا مینلی وہی ہوتا ہے جو جنرلی آپ لوگ دیکھتے ہیں، جس میں آپ ویئر اینڈ ٹیئر ہے، آپ اولڈ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، تو آپ کے جوڑوں میں آپ کی وہ اتنی کارٹلیج نہیں رہی، جس کی وجہ سے آپ کو درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح چلنے سے گھٹنے کا درد، ہپ کا درد، بیک کا درد۔ تو اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایک جینیٹک فارم ہے۔ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا انفلیمیٹری آرتھرائٹس سے، کیونکہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس میں بالکل ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے اور وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے۔ تو انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی مین جو ڈفرینٹ کازز ہیں وہ اس میں جو اور ڈیزیزز ہیں اس میں آتا ہے رومٹوئڈ آرتھرائٹس، سوریاٹک آرتھرائٹس اور اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس اور گاؤٹ وغیرہ۔ تو رومٹوئڈ آرتھرائٹس بڑا سیویئر فارم آف انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے جو کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سوجے ہوئے جوڑ ہوتے ہیں، ہاتھوں کے پاؤں کے ڈفرینٹ پھول جاتے ہیں، درد کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہ دیں جو کہ اب ہائیلی اویلیبل ہے اور جلدی ڈائگنوز نہ کریں تو یہ بڑی تیزی سے آپ کے جوڑوں کو ڈسٹروائے کر کے آپ کو ڈسیبل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کی کیٹیگری میں سوریاٹک آرتھرائٹس آتا ہے، جس میں ایک جلد میں ریش ہوتا ہے اسکن میں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی انفلیمیشن ہوتی ہے جوائنٹس میں۔ بیک میں ینگ لوگوں میں اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس ہوتا ہے میلز میں، جس میں بہت سخت پین ہوتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں اور پیٹھ کی ہڈی میں، اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ 1 آدھ گھنٹہ پرفارم نہیں کر سکتے، اسٹف رہتے ہیں، اور یہ بھی بڑا ریپڈلی پروگریسو ہوتا ہے، اور اس میں ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، ارلی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ اگین۔ گاؤٹ بہت کامن ہے، جس میں یورک ایسڈ لیول ہائی ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ نے اس میں شروع میں 1 سے 2 جوڑ انوالوڈ ہوتے ہیں، جنرلی میلز ہوتے ہیں، جنرلی لوور ایکسٹریمٹی لائک فٹ سے، اینکل سے، نی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم جوائنٹ میں سے لیکوڈ نکال کے، فلوئڈ نکال کے اس کو لیب میں ایگزامینیشن کے لیے بھیجتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ گاؤٹ ہے یا سوڈو گاؤٹ ہے یا کس قسم کی آرتھرائٹس ہے۔ ان میں کئی دفعہ اگر فیور چل رہا ہو تو ہم نے یہ بھی رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ سیپٹک آرتھرائٹس تو نہیں ہے، یعنی کہ انفیکشن آف دا جوائنٹ تو نہیں ہے، جس میں کہ کوئی جراثیم وغیرہ تو آپ کے جوڑوں میں نہیں چلے گئے، جس کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری اور بڑی جلدی امپورٹنٹ ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں یہ یورک ایسڈ کو ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یورک ایسڈ لیول بہت زیادہ کامنلی آرڈر کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے۔
اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یورک ایسڈ ہماری باڈی کا ایک انریکوائرڈ سا ایلیمنٹ ہے جس کو کڈنیز فلش آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن چند کلینکل کنڈیشنز میں یہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے باڈی میں، اور جب بلڈ اپ ہوتا ہے تو پھر یہ جوڑوں کے اندر جا کے یہ سویلنگ کر سکتا ہے اور پین کر سکتا ہے. لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ گاؤٹ کو پہلے پراپرلی ڈائگنوز کریں اور پھر ہائی یورک ایسڈ لیول کو ٹریٹ کریں. ہر ہائی یورک ایسڈ لیول کو ٹریٹ کرنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں، وہ اتنا ریکمینڈیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی یورک ایسڈ کا کوشچن ہو تو آپ بڑا اہم ہے کہ آپ پہلے ایک رومیٹولوجسٹ سے ایک پروفیشنل اوپینین لے لیں بجائے صرف میڈیسن سٹارٹ کرنے کے. ایک اور گروپ آف ڈیزیزز جو رومیٹولوجسٹ ٹریٹ کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیزز، اور اس میں بیسکلی باڈی کا جو مدافعتی عمل ہوتا ہے جس میں کہ لیمفوسائٹس باڈی کے جراثیم کو اٹیک کرتے ہیں، وہی سسٹم جو ہوتا ہے وہ سم ہاؤ ایسی آٹو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونی شروع کر دیتا ہے جو کہ آپ کے اپنے ڈفرینٹ باڈی آرگنس کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں جو سب سے مین پروٹوٹائپ ڈیزیز ہے اسے کہتے ہیں لوپس، جو کہ ینگ فیمیلز میں ہوتا ہے اور پیک انسیڈنس اس کا ہوتا ہے بٹوین 20 to 50 ایئرس. اور اس کے اندر ایک بہت زیادہ نمبر آف اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے لیب میں ڈائگنوز کرتے ہیں، اور جس کی بیسس پھر ہم ڈائگنوسس بناتے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، ٹریٹیبل ہے، لیکن یہ ینگ لڑکیوں میں بڑی ریپڈلی ڈفرینٹ آرگنس کو ڈسٹروائے کر سکتی ہے، جس میں گردے آگے، ہارٹ، لنگس اور جوائنٹس، اسکن. تو اسکن ریش اس میں عموماً پروڈیوس ہوتا ہے، السرز بن سکتے ہیں، منہ میں چھالے بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکلیروڈرما جس میں بہت زیادہ اسکن تھکننگ ہوتی ہے، آپ کو ہارٹ برن ہو سکتا ہے، لنگس کو بہت کامنلی انوالو کر سکتا ہے، اس میں بھی اینٹی باڈیز ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی مسلس کی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جس میں بڑی ریپڈلی پروگریسو مسل ڈیمیج ہوتا ہے اور آپ چل پھر نہیں سکتے اور آپ کو ویکنیس شروع ہو جاتی ہے. اس کا بھی ارلی ڈائگنوسس اور ارلی ٹریٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹریٹ ہوا جا سکتا ہے. یہ ساری بیماریوں کا ارلی ڈائگنوسس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے جلدی ڈائگنوز نہ کیا اور ایک دفعہ آپ کے آرگنز ڈیمیج ہو گئے تو ان کو ریورس کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک گروپ آف النسز ہیں جنہیں ویسکولائٹس کہتے ہیں، وہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں اگینسٹ ڈفرینٹ آرگنز، جس میں خون کی الٹیاں، کھانسی میں خون آنا، اور اس طرح اگین گردوں کا سخت خراب ہو جانا، یہ سب میں شامل ہے، تو ہم اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا جو اسپیکٹرم آف النسز ہے وہ وہ فائبرومائلجیا اور پالیمائلجیا. تو فائبرومائلجیا وہ ہے کہ ایکچولی جس میں بہت ہی کامن ہے، جنرلی فیمیلز میں 99% فیمیلز میں ہوتا ہے، جس میں جنرلائز وائٹ باڈی ایکس ہوتی ہیں، جہاں پورے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، بہت فٹیگ محسوس ہوتی ہے، نیند اچھی نہیں آتی، ڈپریشن اور انگزائٹی بھی، موڈ کا چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں جنرلی آپ کو سارا پراپر ایگزامینیشن، پراپر ایویلویشن کے بعد ہم یہ ڈائگنوسس بناتے ہیں، کیونکہ ایگزامینیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا ٹریٹمنٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اس کو آرتھرائٹس کی طرح ٹریٹ نہ کریں. پالیمائلجیا ایک اولڈ ایج کی اگین بڑی سویئر قسم کی انفلیمیٹری ڈیزیز ہے، جس میں بہت سخت اکڑن ہوتی ہے کندھوں میں اور ہپ ایریا میں، اور اس کا بھی پراپر ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ اہم ہے، کیونکہ ادروائز یہ کئی کیسز میں خراب ہو کے جوائنٹ سیل آرتھرائٹس جس میں کہ بینائی جا سکتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آسٹیوپروسس کو میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیوں کا بھربھرا پن ہو جاتا ہے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ بلڈ پریشر انکریز ہوا ہو تو آپ کو فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر یہ ہڈیاں جو کمزور ہو چکی ہوتی ہیں اسپیشلی مینوپاز کے بعد، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ جب بھی مینوپاز ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپنا بون ڈینسٹی ٹیسٹ ضرور کرائیں اگر اسپیشلی آپ کا رسک فیکٹر ہے فریکچر کا. کیونکہ اگر آپ اس کو نہ ٹریٹ کریں گے، ارلی ڈائگنوز نہیں کریں گے، تو آپ کی جو ہے آپ کا ہائی رسک آف فریکچر ہوگا، اور فریکچر ہونے کے بعد جو ہے بیماری دوبارہ آپ کا کھڑا ہونا، دوبارہ ٹھیک ہونا اولڈ ایج میں اسپیشلی بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور بہت ہی افیکٹو دوائیاں اس کے لیے نکل آ چکی ہیں. اس لیے آپ اس کو جلدی ڈائگنوز کر کے ٹریٹ کریں. اس کے علاوہ رومیٹولوجی کا ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر قسم کے ڈفرینٹ پروسیجرز بھی کرتے ہیں، لائک شولڈر پین، نی پین، فٹ پین میں ہم ڈفرینٹ قسم کے انجیکشنز بھی دیتے ہیں، اور جس میں کہ کورٹیسون یا اسٹیرائڈ کے انجیکشن سے لے کر ڈفرینٹ جیل انجیکشنز بھی ہوتے ہیں نی جوائنٹس کے. ایک امپورٹنٹ کوشچن جو یہاں عموماً ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر برننگ سینسیشن ہو ہاتھوں کی یا پاؤں کی تو اس میں کیا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آرتھرائٹس کے لیے آتے ہیں
اور اس لیے فزیکل ایگزامینیشن ہسٹری ٹیکنگ امپورٹنٹ ہے کہ کئی دفعہ وہ نیوروپیتھی ہوتی ہے اور اس کو پھر آپ جب ایک فزیشین کے پاس یا رومیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ جوڑوں کا درد نہیں بلکہ برننگ آپ کو نیوروپیتھی کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم اس کی ریلیونٹ ورک اپ اور اس کا پراپر ڈائگنوسس کرتے ہیں اور اپروپریٹلی ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑا اہم کوشچن انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈفرنٹ کا ٹائپ آف آرتھرائٹس ہے ان کے ساتھ آپ کی کوپنگ سکلز کیسی ہونی چاہیے۔ تو جو انفلیمیٹری آرتھرائٹس ہے وہ تو بہت ٹریٹیبل ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ جلدی آئیں، جلدی ٹریٹ کریں اور آپ آلموسٹ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہاؤ ایور کئی اس طرح کے کرونک نیک اینڈ بیک اور شولڈر یا نی پین ہوتی ہے جو کہ ایک حد تک آپ میڈیکل مینیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو دردیں پھر بھی رہتی ہیں۔ تو اس میں ہم پھر ایک لائف سٹائل ماڈیفکیشن کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیسی چینجز لے کے آئیں جس کی وجہ سے آپ کی رہن سہن میں آسانی پیدا ہو سکے، جس میں کہ ویٹ لاس، نیوٹریشنل سپلیمنٹس، ایکسرسائزز، یوگا، میڈیٹیشن، فزیکل تھراپی اور ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو ہم آپ کو پھر بتا سکتے ہیں، انڈیویجولائز کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے اسٹرانگ سجیشن یہ ہے کہ میں پاکستان اسی وجہ سے آ رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے اور رومیٹولوجی کے بیماریوں کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا سکے اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جا سکے۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کویشچن ہو یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس قسم کی آپ کو پرابلم ہے، تو آپ ایسا نہ کیجئے کہ ویٹ کرتے رہیں یہاں تک کہ اس سٹیج پہ چلے جائیں جہاں سے آپ کی وہ ونڈو آف اپرچونٹی جس میں آپ کو ٹریٹ کرنا تھا وہ آپ مس کر چکے ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد آپ بے شک ڈفرینٹ فورمز پہ بھی کویشچن کریں، ادروائز ان پرسن آ کے ہم سے بات کریں، لیکن اپنے پیاروں کے لیے آپ جلدی کیجئے، دیر نہ کیجیے گا۔